یہ ایک حسن اتفاق ہے کہ ان مجلسوں میں خطبے کے بعد سب سے پہلے جو جملے میری زبان پہ آتے ہیں، میرے ذہن میں آتے ہیں، وہ صلوات کی اہمیت کے تعلق سے آتے ہیں۔ جب میں مکرر کہتا ہوں کہ ایک بار پھر صلوات، تو لوگ سمجھتے ہوں گے کہ یہ گویا ان کی ایک عادت سی ہے۔ صلوات آپ حضرات کے حق میں اسم اعظم ہے۔ یہ صرف عقیدت کی بنا پر، ارادت کی بنا پر یا اپنے ذاتی عقیدے کی بنا پہ نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ ایک بڑی حقیقت ہے۔ آپ کو خدا سے جوڑنے والے جتنے وسیلے ہیں اور خدا سے کچھ طلب کرنے کے لیے جتنے وسائل ہیں، ان میں بہترین توسل کا طریقہ صلوات ہے۔ اور اس صلوات پر بھی یہ جو جملہ آپ کہتے ہیں نا، اللہم صل علی محمد و آل محمد، اس جملے پر بھی لفظ صلاۃ کا اطلاق ہوتا ہے۔ خود اس جملے پر روایات میں لفظ صلاۃ کا اطلاق ہوتا ہے۔ بس تیزی کے ساتھ ایک روایت کا ایک جملہ ذکر کر کے آگے بڑھ جاؤں کہ ایک دربار میں حضرت حذیفہ یمانی بیٹھے ہوئے تھے، صبح کا وقت تھا۔ حضرت حذیفہ یمانی، حذیفہ حذیفہ حذیفہ، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اصحاب کا تذکرہ نہیں کرتے۔ جو لوگ اہل بیت کا تذکرہ برداشت نہیں کرتے، وہ تو ان کا بھی تذکرہ برداشت نہیں کرتے جن اصحاب کا تذکرہ ہم کرتے ہیں۔ اصحاب پیغمبر وہ کچھ اور ہی اصحاب تھے جنہیں پیغمبر کہتے تھے کہ میرے اصحاب ہیں۔ دیکھیے، یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے ہیں، لیکن آپ حضرات چونکہ بیدار ذوق رکھتے ہیں اور مطالعہ رکھتے ہیں اور سینکڑوں مجلسوں میں علماء و بزرگوں کو سن چکے ہیں، تو آپ ایک ایک جملے میں نہ جانے کتنے صفحات کا مضمون سمجھ لیتے ہیں۔ جو نہیں سمجھ پاتے ان کے لیے یقیناً تشریح کی ضرورت ہوتی ہے۔ حذیفہ یمانی اصحاب خاص اور اصحاب کبار میں سے تھے، رسول پاک کے خاص صحابیوں میں سے، رازدار صحابیوں میں سے، خاص صحابیوں میں سے، رازدار صحابیوں میں سے۔ ہاں، حضور کے ایسے بھی صحابی تھے جو حضور کے راز کو راز رکھتے تھے، جس کے نتیجے میں حضور سے ستائش سنتے تھے۔ ایسے بھی تھے جو حضور کے راز کو فاش کر دیتے تھے اور حضور سے سرزنش سنتے تھے۔ دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے۔ اصل یہ سلوگن جو ہے کہ سب برابر، یہ پولیٹیکل سلوگن ہے، اس کی کوئی ریلیجس بیسس نہیں ہے، نہ علمی نہ مذہبی، نہ علمی کوئی حقیقت ہے نہ دینی کوئی حقیقت ہے، نہ سائنٹیفک نہ ریلیجس۔ یہ کیا ایک پولیٹیکل سلوگن ہے، سب برابر۔ حالانکہ نظام قدرت میں، عالم خلقت میں کوئی دو چیزیں برابر نہیں ہیں۔ یہ ماشاءاللہ اتنے ذہین آدمی ہیں، سائنٹسٹ ہیں، پروفیسر میں چونکہ ان سے زیادہ متعارف ہو گیا ہوں تو ان کا حوالہ دے رہا ہوں، ورنہ اس مجمع میں ماشاءاللہ اور کتنے حضرات ہوں گے۔ جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ ایک ڈاکٹر نے فون کر کے مجھ سے ان کی تعریف کی کہ یہ اپنے فیلڈ میں سپر انٹلیکچوئل ہیں،
سائنس ان کی فیلڈ ہے، میڈیکل سائنسز سے تعلق ہے. ان سے پوچھئے کہ اس کائنات فطرت میں کوئی دو چیزیں بھی بالکل ایک جیسی ہیں، آئیڈینٹیکل. دو ایک بار اس سے پہلے ممبر پہ عرض کر چکا ہوں، آج پھر عرض کر رہا ہوں. بچوں کو جنہوں نے نہیں سنا ہوگا وہ یاد رکھیں. کہیں چلے جاؤ کسی مرغزار میں، مرغزار کسے کہتے ہیں؟ وہ میدان جس میں گھاس، ہری گھاس، لہلہاتی ہوئی گھاس ہو، اسے کہتے ہیں مرغزار. کوئی دو گھاس کی پتیاں ایک جیسی نہیں ملیں گی. جا کے دیکھ لو، مل جائے تو لا کے دکھانا مجھے. کہیں بھی دنیا میں کوئی دو گھاس کی پتیاں ایک جیسی نہیں ملیں گی. کسی بھی گلستہ میں چلے جاؤ، گلابوں کے تختے لگے ہوئے ہوں، کوئی دو گلاب کی پنکھڑیاں ایک جیسی نہیں ملیں گی. کسی صحرا میں چلے جاؤ، کوئی دو ریت کے ذرے ایک جیسے نہیں ملیں گے. چیلنج کر رہا ہوں. اور روئے زمین پر جتنے انسان ہیں، چاہے وہ جڑواں پیدا ہوئے ہوں، مگر وہ 100% 100% ایک جیسے نہیں ہوں گے. کتنے انسان ہیں روئے زمین پر؟ خود قرآن مجید نے آیت میں بھی حوالہ دیا ہے، اور آپ بھی، یہ آپ کی جو انگلی کے نشانات ہیں، فنگر پرنٹس کیوں لیے جاتے ہیں؟ جس اللہ نے یہ فنگر پرنٹس کسی دو انسان کی ایک جیسی نہیں بنائی، اس نے بس رسول اللہ کے اصحاب کی ایک جماعت تھی جو سب کو ایک جیسی بنا دی. سبحان اللہ، اللہ کی قدرت، اللہ کی شان. صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. کیا نظریہ ہے، کیا فطرت کا مشاہدہ ہے، کیا قدرت کا مشاہدہ ہے، کیا سائنس ہے، کیا فلسفہ ہے، کیا نفسیات ہے، کیا انسان شناسی ہے، کیا اجتماع شناسی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ حضور کے اصحاب میں بھی کوئی دو ایک جیسے نہیں تھے. سلمان اگر 10ویں درجے پہ تھے تو ابو ذر 9ویں درجے پہ تھے. ابو ذر 9ویں درجے پر تھے تو عمار، مقداد 8ویں درجے پہ تھے. عمار 7ویں درجے پہ تھے. یعنی مراتب ہیں. اب ایک جملہ اور عرض کروں، کیونکہ میں کئی چیزیں ساتھ ساتھ لے کے چلتا ہوں. ایک جو سب سے بڑی آرزو ہے میری، جس کو لفظوں میں کہوں یا نہ کہوں، لیکن ہر مجلس میں ہر جگہ کہیں نہ کہیں اس کی جھلک آ جاتی ہے، جو تڑپ ہے، جو طلب ہے، جو آرزو ہے، جو اس مقصد پر اب میرے آنے کا، اس ممبر پہ میرے آنے کا مقصد ہے، وہ صرف دو جملوں میں عرض کر سکتا ہوں. ایک یہ کہ ہم کو خصوصیت کے ساتھ شیعیان آل محمد، یہ کل کہہ چکا کہ جب ہم شیعیان آل محمد کہتے ہیں تو ایک فرقہ نہیں مراد ہے، مسلمانوں کا وہ برتر طبقہ جو عشق کے ساتھ اطاعت کرتا ہے، جو محبت کے ساتھ بندگی کرتا ہے. بات اتنی ہے، جبرن سجدہ کر لینا اور ہے، اور پیشانی کے جھکنے سے پہلے دل جھک جائے وہ بندگی کا مرتبہ اور ہے. تو ہمیں بحیثیت انسان اپنے مرتبہ کمال تک پہنچنا ہے. یہ موضوع ایسا ہے کہ جو عموماً ڈسکس نہیں ہوتا ممبروں سے. بحیثیت انسان درجہ کمال تک پہنچنا ہے. یہ ایک میسج ہے، یہ ایک پیغام ہے، یہ ایک تڑپ ہے جو بار بار ممبر سے عرض کر رہا ہوں. جو اہل دانش ہیں، اہل فکر ہیں، وہ سمجھتے ہیں، جو نہیں ہیں جی چاہتا ہے کہ وہ بھی سمجھ لیں. اور بحیثیت انسان ارتقاء کا سفر طے کرنے کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ یہ وہ سفر نہیں ہے کہ جو ایوولوشنزم میں ڈارون نے یا ڈارون کے نام پر بعد میں لوگوں نے
نشر کیا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ انسان بحیثیت انسان ارتقاء کے مراحل طے کرنے کے معنی ہے کہ آج ہمارے 2 پاؤں ہیں تو اگلی نسل میں 4 پاؤں کے انسان ہوں گے، آج ہمارے 2 ہاتھ ہیں تو اگلی نسل میں 4-6 ہاتھوں کے انسان ہوں گے۔ نہیں، انسان بحیثیت انسان، اس لیے کہ انسان اپنے اس جسم سے پہچانا ہی نہیں جاتا، انسان تو اپنی روح سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ ہدف، یہ مقصد، یہ منزل آپ کے سامنے متعین ہو جائے، واضح ہو جائے کہ ہمیں بحیثیت انسان سفر ارتقاء طے کرنا ہے۔ اس میں ہر شخص کا انڈیویجولی، ہر فرد کا اپنی جگہ ایک سفر ہے۔ دوسرا مقصد بحیثیت مجموعی، بحیثیت فرد ہمیں اپنا سفر کمال طے کرنا ہے، اور بحیثیت مجموعی پورے معاشرے کو لے کر ہمیں اس طرح بلند ہونا ہے کہ ہمارا امام جو پردہ غیب میں منتظر ہے وہ ہم پر بھروسہ کر کے پردہ غیب سے باہر آ سکے۔ معاشرے کی تہذیب، معاشرہ اپنی تہذیب سے پہچانا جاتا ہے۔ ہماری تہذیب کیا ہے؟ تہذیب آل محمد، تہذیب ولایت، تہذیب عزا، یہ سب ایک ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ تہذیب پر جب آپ خالص مذہبی نقطہ نظر سے گفتگو کریں گے تو زبان اور لفظیات اور ڈیفینیشن کا طریقہ الگ ہوگا، لیکن اگر ایکیڈمک نقطہ نظر سے بات کریں گے، اگر آپ سائنٹیفک نقطہ نظر سے بات کریں گے، علمی زبان استعمال کریں گے، خالص ادبی زبان استعمال کریں گے، تو پھر وہ الفاظ بدل جائیں گے۔ اور عموماً یہ اس لیے کرنا چاہیے تاکہ ہماری بات دوسرے بھی سمجھ سکیں۔ واضح ہے؟ ہم دوسروں کے لیے اجنبی نہ رہیں، ہمارا مقصد ان کے لیے واضح رہے۔ تو ہم اپنی تہذیب کی شناخت میں بہت سی باتیں کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک بات جو سب کی سمجھ میں آ سکتی ہے وہ یہ ہے کہ روح تہذیب ہے حفظ مراتب۔ روح تہذیب۔ یہاں بھی میں ایک حوالہ دے دوں، جو بزرگ نسل ہے وہ ان سے واقف ہوگی، چونکہ ان کی کتابوں کو شروع میں نے پڑھا تھا جب میری عمر 15-16 برس کی تھی، اور اس وقت ان کی کتابوں نے میرے ذہن کی تشکیل کی۔ وہ ایک ایجوکیشنسٹ تھے، ایک ادیب تھے، ایک نقاد تھے، خواجہ غلام السیدین، اور یہ خواجہ الطاف حسین حالی کے خاندان سے تھے، اور بر صغیر میں، پورے بر صغیر میں ان کی تعلیمی خدمتیں ہیں۔ گورنمنٹ آف انڈیا میں ایجوکیشن سیکریٹری رہے، جب بالکل انڈیا بنا تھا، اس کے ایجوکیشن منسٹر جو ہیں وہ مولانا ابوالکلام آزاد ہوا کرتے تھے، اور ان کے شاگردوں نے اس طرف اور اس طرف سرحد کے دونوں جانب ان کی خدمتیں ہیں ایجوکیشن کی راہ۔ یہاں کے پوسٹ ڈاکٹریٹ انہوں نے کام کیا تھا، ڈگری حاصل کی، لیکن ان کے نظریے کی بنیاد امام المتقین امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اقوال پر تھی۔ چنانچہ انہوں نے اصول تعلیم میں حضرت علی کے اقوال بھی نقل کیے، امام حسین کے اقوال بھی نقل کیے، اور یہی سبب ہوا کہ میں نے پھر تفصیل سے ان کی تمام کتابیں پڑھی۔ انہوں نے جو تہذیب پر کتاب لکھی، کلچر، تہذیب یعنی کلچر، 2 لفظ ہیں، ایک سویلائزیشن ہے، ایک کلچر، ایک ہے تمدن، ایک ہے تہذیب۔ جہاں انسانی معاشرے کی مجموعی تہذیب میں سیاسی فتوحات کا رنگ غالب ہو وہ ہے تمدن، جہاں اخلاقی فتوحات غالب ہوں وہ ہے تہذیب۔ ٹھیک ہے، صلوات پڑھ دیجئے محمد علیہ۔ اور اگر ایک جملہ اور اس کی وضاحت کرتے ہوئے میں عرض کروں تو غالباً یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ انسانی معاشرے کی ترقی میں نشان راہ کے طور پر اگر بلند و بالا، مضبوط و مستحکم عمارتیں بنائی جا رہی ہوں تو تمدن ہے،
اور بلند و بالا سیرتیں بنائی جا رہی ہوں تو تہذیب ہے. سمجھے آپ؟ تمدن اور تہذیب یہ دو لفظیں یاد رکھیے. انہوں نے جو مقالہ لکھا تھا وہ تھا تہذیب سے متعلق. تہذیب عنوان ہی تھا، روح تہذیب. انہوں نے روح تہذیب کے عنوان سے جو مقالہ لکھا، وہ وقت کا تقاضا بھی تھا. وہ مختلف قومیں ایک دوسرے سے فتنہ و فساد میں مبتلا تھیں، ہنگامے ہوتے تھے روز و شب، قتل و غارت. تو انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ روح تہذیب ہے رواداری. رواداری بات اچھی ہے. رواداری روح تہذیب ہے، روح تہذیب نہیں ہے. رواداری روح تہذیب ہے. روح تہذیب ہے حفظ مراتب. روح تہذیب ہے حفظ مراتب. بڑے کو بڑا سمجھنا، چھوٹے کو چھوٹا سمجھنا، برابر والے کو برابر والا سمجھنا، عزیز کو عزیز سمجھنا، قریب کو قریب سمجھنا، غریب کو غریب سمجھنا، دوست کو دوست سمجھنا، اللہ کو اللہ سمجھنا، رسول کو رسول سمجھنا، امام کو امام سمجھنا. جو جس رتبے کا ہو اس کو اس رتبے کے ساتھ سمجھنا اور ماننا، اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرنا. یہ ہے حفظ مراتب. حفظ مراتب ہے روح تہذیب، جان تہذیب. اور ہر ایک کے ساتھ اس طرح سلوک کرنا اس کے لائق کہ اسے یہ احساس نہ ہونے پائے کہ ہمارے مرتبے کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے. یہ ہے رواداری. یہ ہے رواداری. تو یہ ہے روح تہذیب. یہ تہذیب کا چہرہ ہے. بہرحال یہ درمیان میں نے کیوں عرض کیا، کبھی کبھی لفظ ایک ہوتا ہے، معانی ایک سے زیادہ ہوتے ہیں. کل میں عرض کر چکا. یاد رکھیے گا، خاص طور سے عربی اور قرآن، ایک لفظ کے کتنے معنی ہو سکتے ہیں، اور ایک معنی کے لیے کتنے الفاظ؟ میں نے عرض کیا شعر کے لیے 300 الفاظ. استجیر باللہ، نعوذ باللہ، اجلکم اللہ. میں مثال شراب کے لیے 500 سے زائد الفاظ. بعض عربی زبان کے ماہرین نے دعویٰ کیا کہ 1000 کے قریب الفاظ صرف شراب کے لیے. اور ایک ایک لفظ کے کتنے معنی ہیں. اب میں ایک حوالہ دوں، گفتگو کو آگے بڑھاؤں. علوم القرآن یہ خود ایک مجموعہ ہے علوم کا. کئی علوم، کئی سائنسز ہیں، یعنی مرتب معلومات کے کئی سلسلے ہیں جن کو علوم القرآن کے نام سے پہچانوایا جاتا ہے. علوم القرآن پہ بہت سی کتابیں لکھی گئیں. علوم القرآن کا سرچشمہ تو کون ہے؟ کوئی ہو ہی نہیں سکتا سوائے باب مدینۃ العلم. باب مدینۃ العلم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. بس متوجہ رہیں، جہاں سے سلسلہ کلام پھیلا تھا وہیں سمٹے گا جا کے. سرکار رسالت مآب پہ قرآن نازل ہوا اور وہ ہے مدینہ علم. اور سرکار نے اعلان فرمایا کہ علی ہیں باب مدینہ علم. تو جتنے علوم ہیں مقام ختم نبوت کے اور قرآن کے، سب صادر ہوں گے کس سے؟ باب مدینہ علی ابن ابی طالب سے صادر ہوں گے. کہیں اور سے کوئی قول آئے وہ معتبر ہو یا نہ ہو، امیر المومنین سے جو قول آئے گا وہی معتبر ہوگا. اور کہیں سے بھی کوئی قول آئے، اگر وہاں سے تائید ہو جائے گی تو معتبر ہو جائے گا. اور کہیں سے کوئی کتنا ہی بڑا وزنی قول نظر آئے بظاہر، اگر تائید نہیں ہوگی مقام باب علمی سے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں. یہ اصول ہے ہمارے ہاں علمی مباحث میں، واضح ہے. تو جناب والا تمام علوم تو وہاں سے نکلے، لیکن بعد میں ہر ایک نے حسب ظرف جس کا جتنا دامن تھا اس نے سمیٹا.
بہت سے لوگوں نے علوم القرآن پہ کتابیں لکھی، اس میں ایک علامہ سیوطی بھی ہیں جن کی کتاب الاتقان بہت مشہور ہے۔ الاتقان میں ایک چیپٹر ہے غالباً، اگر میرا حافظہ غلط نہیں ہے تو 36واں چیپٹر ہے غالباً، یا ایسے ہی کچھ 30 کے بعد کوئی 36واں 35واں کچھ ایسے ہی چیپٹر ہے، جس میں یہ بحث ہے کہ ایک ایک لفظ کے قرآن میں کتنے معانی ہیں۔ چند مثالیں انہوں نے دی ہیں جس میں صلاۃ کا لفظ بھی ہے۔ اب صلاۃ کے لفظ کے جتنے معنی ہیں وہ ذکر کرنے سے پہلے میں جہاں سے حضرت حذیفہ کا ذکر چھوڑا تھا وہ آگے بڑھا دوں۔ تو یہ جناب حذیفہ رسول کے رازداروں میں سے ہیں، یہ ایک دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، جو صاحب اقتدار شخصیت بن گئی تھی۔ اس نے پوچھا حذیفہ کیا حال ہے، کیسے صبح کی؟ عربی کا ایک انداز ہے، کیف اصبحت، کیا حال ہے، کیسے صبح کی، یعنی آج آپ کا کیا حال ہے۔ انہیں بھی ذرا سی جسے کہتے ہیں نا شوخی سوجھی حذیفہ کو، اتنے سنجیدہ آدمی، یاد رکھیے جو جتنا سنجیدہ ہوتا ہے اتنا ہی گہرا مزاح کرتا ہے۔ مزاح انسان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، جانور تھوڑی آپس میں مذاق کرتے ہیں۔ جانور مذاق نہیں کرتے، انسان مذاق کرتے، انسان مزاح کرتے۔ تو جناب والا حضرت حذیفہ نے کہا ارے کیا بتاؤں کیا دن نکلا ہے، کیسی صبح ہوئی ہے، کیا حال ہے میرا۔ حال یہ ہے کہ حق سے مجھے نفرت ہے، اور صلاۃ ادا کرتا ہوں بغیر وضو کے، فتنے سے محبت ہے۔ وہ تو سن کے حالت ان کی خراب ہے۔ حذیفہ حذیفہ تم کیا کہہ رہے ہو، تم نہ ہوتے تو ابھی میں گردن اڑا چکا ہوتا۔ بعض لوگوں کا یوں ہی یہ محاورہ ہو جاتا ہے۔ میں کیا کروں، بڑی عاجزی سے کہتا ہوں کہ جو واقعاً بہادر ہوتا ہے نا وہ عموماً خاموش ہوتا ہے، جب ضرورت ہوتی ہے تو شجاعت کا اظہار ہو جاتا ہے، اور جہاں شجاعت کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا اٹھتے بیٹھتے ہر ایک کو دھمکیاں دیتا رہتا ہے، اس کے پاس دھمکی کے علاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ یہ نفسیات ہے، آپ جا کے لوگوں میں دیکھ لیجیے۔ تو کہا اگر تم نہ ہوتے حذیفہ تم ایسی باتیں کر رہے ہو، تم نہ ہوتے تو تمہیں گردن اڑا دیتا۔ اب ادھر سے تجلی ہوئی، ظہور ہوا آدم نوری کا، باب مدینۃ العلم، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ تشریف لے آئے، دیکھا ادھر گفتگو ہو رہی ہے اور چہرہ بدلا ہوا ہے ایک صاحب کا، ایک صاحب مسکرا رہے ہیں۔ کہا کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ کہا ابو الحسن یہ دیکھیے حذیفہ، کوئی اور نہیں حذیفہ۔ کہا کیا ہوا حذیفہ؟ کہا عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں، کوئی اور ہوتا ہے ان کی جگہ تو اب تک تمہیں۔ کہا ہوا کیا؟ کہا میں نے پوچھا حال کیا ہے؟ کہا کیا بتاؤں کیا حال ہے، حق سے بیزار ہوں، فتنے سے محبت کرتا ہوں، صلاۃ بے وضو کے ادا کرتا ہوں، میں تو وہ رکھتا ہوں جو خدا بھی نہیں رکھتا۔ یہ سب کفر کے جملے نہیں ہیں۔ کہا کہیں بھی نہیں کفر کے جملے ہیں، تم نے سمجھی بات؟ بات سمجھی؟ ٹھیک تو کہہ رہے ہیں، حضرت نے کہا ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں۔ کہا آپ بھی؟ یہ روایت کتاب میں نے خود پڑھی ہے اس لیے گزارش کر رہا ہوں۔ اب دیکھیے روایت سمجھنے میں کیا کیا ہوتا ہے۔ یہ وہی مسئلہ ہے قرآن مجید نے ایک بات دکھائی ہے، ایک تصویر، کہ رسول پاک خطبہ دیتے تھے اور رسول پاک کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوتے تھے وہ کہاں کے تھے؟ سندھ کے، پنجاب کے، گجرات کے، بھارت کے تھے، بنگلہ دیش کے، سب وہیں کے تھے نا بظاہر۔ اچھا یہ حضور کا خطبہ، قرآن نے کہا ہے یہ حضور کا خطبہ سن کے نکلتے تھے
تو ایک دوسرے سے پوچھتے تھے ماذا قال آنفا، یہ کیا کہہ رہے تھے؟ جو حضور کی بات نہ سمجھتے ہوں وہ حضور کے عاشقوں کی بات بھی نہیں سمجھ پاتے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و علیہ۔ اس کی بہت سی مثالیں مستند کتابوں میں۔ اب ایک مثال یہ بھی ہے، حضرت امیر نے فرمایا کہ ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں حذیفہ، برا کیا کہہ رہے، غلط کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا آپ بھی، کہ دیکھو موت حق ہے، کسی موت سے محبت ہے؟ ہر ایک موت سے بھاگتا ہے، گریز کرتا ہے۔ کہا بیوی، بچے اور دنیا کا روپیہ پیسہ، اسے قرآن نے فتنہ کہا ہے، اور کون ان سے محبت نہیں کرتا ہے؟ قرآن نے کہا ہے نا المال والبنون فتنۃ الحیات الدنیا، فتنہ ہے نا۔ کہا بچے، روپیہ پیسہ فتنہ ہے، قرآن نے کہا ہے، اور فتنے سے کون محبت نہیں کرتا؟ موت حق ہے، حق سے کون بیزار نہیں، موت سے کون بیزار نہیں ہے؟ اور یہ جو ہم رسول پہ درود بھیجتے ہیں صلاۃ ہے، اور اس کے لیے وضو شرط نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ دیکھیے بات کہاں سے کہاں تک پہنچی۔ صلاۃ، اس پہ صلاۃ کا اطلاق ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں اللہم صل علی محمد و آل محمد، چاہے وہ درود ابراہیمی ہو یا چاہے یہ درود ہو، صلوات جو رسول میں بھیجتے ہیں وہ بھی ہے صلاۃ، اور اس کے لیے وضو شرط، وضو ہو بہتر ہے، شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور کہا کہ یہ گھر رکھتے ہیں، مکان رکھتے ہیں، بیوی رکھتے ہیں، بچہ رکھتے ہیں، اللہ نہ گھر رکھتا ہے، نہ مکان رکھتا ہے، نہ بیوی رکھتا ہے، نہ بچے رکھتا ہے، تو کیا غلط کہا؟ اس وقت بھی برجستہ انہیں کہنا ہی پڑا، آپ نہ ہوتے تو میں تو ہلاک ہو جاتا۔ حقیقت یہ ہے کہ میری طبیعت بہت کمزور ہے اور سینے میں تکلیف ہے، تو میں دھیرے دھیرے ہلکے ہلکے انداز میں گفتگو کر رہا ہوں، اور اب گفتگو جو ہے براہ راست مربوط کر رہا ہوں کل کی گفتگو سے۔ لیکن یہ تمہیدیں بھی میرا خیال ہے غیر ضروری نہیں تھی، ان سب میں کچھ نہ کچھ مطالب تھے۔ تو کل بحث یہ تھی کہ سورہ کوثر کی دوسری آیت میں جو کہا گیا فصل، یہ آیت دروازہ کھولتی ہے کہ ہم حقیقت صلاۃ پہ بھی غور کریں۔ جب حقیقت صلاۃ پہ غور کریں گے تو دیکھنا ہوگا کہ صلاۃ کے کتنے معنی ہیں۔ جو اتقان کا میں نے حوالہ دیا، علامہ سیوطی کی ضخیم کتاب ہے علوم قرآن میں، کتاب الاتقان میں انہوں نے تقریباً 9 یا 10 معنی صلاۃ کے بیان کیے، 9 یا 10 معنی، کہ 9 یا 10 معنی میں خود قرآن میں استعمال ہوا ہے لفظ صلاۃ، کہیں اور نہیں، واضح ہے۔ خود قرآن مجید میں لفظ صلاۃ اور فعل صلی یصلی، میں نے جب مزید غور کیا قرآن اور حدیث کو شامل کر کے اور لغت عرب کو سامنے رکھ کے، تو معلوم ہوا کہ 13 معنی تک میں پہنچا۔ سوچتا رہا کہ 13 کیوں، صلاۃ کے تو 14 معنی ہونے چاہیے۔ جب نہیں ملا تو اندازہ ہوا کہ 13واں ہی ملے گا، 14واں تو ابھی پردہ غیب میں ہے۔ اب سنیے یہ 13 معنی کیا کیا ہیں، ہو سکتا ہے سب بیان کر سکوں، ہو سکتا ہے سب بیان نہ کر سکوں۔ یعنی ایک لفظ صلاۃ کے کتنے معنی ہوئے؟ 13 جو دستیاب ہے۔ اب یہ طے کرنا ہوگا نا کہ کس جملے میں صلاۃ سے کیا مراد ہے، اور صلاۃ کی جمع کیا ہے؟ صلوات۔ خود لفظ صلوات قرآن مجید میں 2 جگہ 2 الگ الگ معنی میں ہے، جمع بھی 2 جگہ 2 الگ الگ معنی قرآن میں، اور اس میں کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، سب متفق ہیں، ماننا پڑے گا جو میں عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ قرآن مجید میں صلاۃ کے ایک معنی تو یہ ہے نماز جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اور جب اقیم الصلاۃ کہا گیا تو اس میں 5 وقتہ نمازیں، صلوات الخمس، 5 نمازیں آ گئیں، ٹھیک ہے۔ تو کہیں قرآن مجید میں صلاۃ کہہ کے 5 نمازیں مراد لی گئیں، واجب 5 نمازیں، تو یہ ایک معنی ہوئے۔ مگر سورہ جمعہ میں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ
من یوم الجمعہ. یہاں صلاۃ ہی کا لفظ ہے مگر پانچوں نمازوں کے لیے نہیں ہے، صرف ایک نماز کے لیے، وہ صلاۃ الجمعہ. دو معنی الگ ہوگا. اگر یہاں 5 وقتہ نماز کا ترجمہ کریں گے تو آیت کا مضمون خبت ہو جائے گا. مفہوم کیا 5 وقت کی نماز کے لیے ندا دی جا رہی ہے روز جمعہ؟ نہیں، یہاں لفظ صلاۃ ہے، مراد خاص نماز جمعہ. ایک مقام پر غالباً سورہ حج میں لفظ صلاۃ آیا ہے اور اس سے مراد خاص نماز عصر. اب اس آیت میں لفظ صلاۃ سے مراد نماز ظہر نہیں لے سکتے، نماز صبح نہیں لے سکتے، نماز مغرب نہیں لے سکتے، نماز شرع، نماز عصر، جبکہ مراد ہے صرف نماز عصر. لفظ استعمال ہوا صرف صلاۃ. 3 معنی ہو گئے. اس کے بعد لفظ صلاۃ قرآن مجید میں استعمال ہوا نماز جنازہ کے لیے. الگ معنی ہے نہیں، وہاں 5 وقتہ کا تو ترجمہ نہیں ہوگا، گن رہے ہیں. اس کے بعد لفظ صلاۃ قرآن مجید میں استعمال ہوا صرف مطلق دعا کے لیے. دعا، صلاۃ یعنی دعا، یعنی اب اس میں نہ وضو شرط ہے، نہ قیام، نہ قرأت، نہ رکوع، نہ سجود، کچھ نہیں، صرف دعا. دعا کو کہتے ہیں صلاۃ. جب چاند دیکھو، صلو عند رؤیت الہلال، جب چاند نظر آ جائے تو دعا کرو. یہ نہیں کہ نماز پڑھو، یہ تو حدیث اور روایت کا فقرہ تھا، لیکن صلاۃ کا کلمہ خود قرآن مجید میں مطلق دعا کے معنی میں ہے. 5 معنی تو یہ ہو گئے، واضح ہے. اب ایک معنی وہ ہیں کہ جہاں پر کل میں نے آیت صلوات پڑھی تھی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہاں یصلون سے کیا مراد ہے؟ اور اسی سورہ احزاب میں ایک آیت اور ہے اس سے پہلے، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور. هو الذی یصلی علیکم، وہی ہے وہ ذات پروردگار کی، خالق متعال کی، جو یصلی علیکم. کیا ترجمہ کریں گے؟ علیکم، علیکم تم سب مومنین، مسلمین، کلمہ گو، یا تمام مخلوقات، وملائکتہ، اور اس کے ملائکہ بھی. کس لیے؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں ظلمتوں سے نکال کے نور تک لے جائیں. کیا وہی ترجمے ہوں گے؟ اللہ نماز پڑھتا ہے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. اللہ نماز حاجت پڑھتا رہتا ہے کہ یہ سب ظلمت سے نکل کے نور تک پہنچ جائیں. ہیں یہ ترجمہ کریں؟ سمجھ میں آئی یہ بات؟ ایک لفظ صلاۃ کے ترجمے میں کتنی مشکلیں ہیں، کتنے ابعاد ہیں، کتنی ڈائمینشنز ہیں. پھر وہ آیت جو سورہ بقرہ میں ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ. صلوات آیا لفظ جمع. اے رسول بشارت دے دیجئے ان کو جن پر مصیبت پڑتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ صلوات اور رحمت. دوسری جگہ، ایک جگہ قرآن مجید میں یہی لفظ صلوات آیا ہے، لیکن غیر مسلموں کی عبادت گاہ کے معنی میں. لفظ ہے صلوات، لہدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد. اگر ایک دوسرے سے اللہ ایک دوسرے کو دفع نہ کرتا تو روئے زمین پر کسی کا بھی عبادت خانہ سالم نہ رہ جاتا. نہ صوامع باقی رہتے، نہ بیع موجود ہوتے، نہ صلوات، نہ مساجد، یعنی نہ کلیسا ہوتا، نہ چرچ ہوتا، نہ سینگاگ ہوتا، نہ کوئی شیوالا ہوتا، نہ کوئی مسجد ہوتی. خود قرآن مجید میں، یعنی قرآن مجید میں صلاۃ سے مراد 5 وقت کی نماز ہے.
صلاۃ سے مراد جمعے کی نماز ہے، صلاۃ سے مراد عصر کی نماز ہے، صلاۃ سے مراد اللہ جنازے کی نماز ہے، صلاۃ سے مراد دعا، صلاۃ سے مراد وہ ستائش، وہ تعریف، وہ توصیف، وہ سند جو اللہ کی طرف سے ایک نیکوکار بندے کے لیے آتی ہے۔ صلاۃ سے مراد وہ ستائش خاص جو پیغمبر کے لیے ہوتی ہے۔ صلاۃ سے مراد اللہ کا وہ اہتمام خاص، وہ فیض جو مخلوقات کو ظلمت سے نکال کے نور تک لے جاتا ہے۔ کتنے معنی ہو گئے۔ اور صلوات سے مراد وہ عبادت گاہیں، غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کو کہا گیا ہے، مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو نہیں۔ اتنے معانی ہیں، اور اس کے علاوہ چند معانی ہیں صلاۃ کے۔ اب بتائیے، جب معصوم کہہ رہے ہیں نحن الصلاۃ فی کتاب اللہ، ہم ہیں اللہ کی کتاب میں صلاۃ، یہاں لفظ صلاۃ سے کون سی صلاۃ مراد ہے؟ یہ 5 وقت کی نماز مراد لے کے آپ اسے ترک کریں گے یہ کہہ کے کہ ہم محبت کرتے ہیں اہل بیت سے تو نماز پڑھنی ضروری نہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیے، اسی کو کہتے ہیں مغالطے، اسی کو کہتے ہیں فیلیسی، فلسفی نہیں، فیلیسی فلسفی نہیں، مغالطہ، ابہام پیدا کرنا، اشکال پیدا کرنا۔ توجہ رکھیے گا، حدیث کو سمجھنے کے لیے قرآن، میں انکار نہیں کر رہا ہوں، حدیث ہے، معصوم نے کہا ہم ہیں صلاۃ، مگر جب کہا ہم ہیں صلاۃ تو اس سے کیا مراد ہے؟ یہ 5 وقت کی نماز؟ بس اب قبل اس کے کہ بالکل میری طاقت جواب دے جائے، 2-3 مطالب عرض کر کے تاکہ معال مجلس تک پہنچ سکے۔ یہ صلاۃ جو معصوم نے کہا کہ ہم ہیں صلاۃ، اس کے معنی سمجھیں۔ یہ صلاۃ واجب ہے، یہ کسی حال میں ترک نہیں کر سکتے آپ، نہ آپ نماز جمعہ ترک کر سکتے ہیں، نہ آپ نماز جنازہ ترک کر سکتے ہیں۔ یہ جتنے کہتے ہیں نا کہ ہم تو عاشق ہیں تو ہمیں صلاۃ کی کیا ضرورت ہے، تو جب میں مرے تو ان کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھائیے۔ آپ عاشق علی تو آپ کو نماز جنازہ کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی قبول کرے گا؟ کوئی قبول کرے گا؟ اس طرح دین کو برباد نہ کریں، اس طرح شریعت کو پامال نہ کریں، اس طرح نظام ولایت کو ضائع اور برباد نہ کریں۔ ولایت کے معنی ہے کہ ہمیں محکوم علی ہو کے رہنا ہے۔ ہم زمان و مکان کے حصار میں کسی بھی گوشے پر ہوں، بساط وجود میں کہیں پر ہوں، ہمیں محکوم امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہونا ہے۔ واضح ہے؟ پیغام کلیئر ہے؟ اپنے نفس کا محکوم نہیں، اپنے خواہشات نفس کا محکوم نہیں، محکوم نفس رسول، اپنے نفس کا محکوم نہیں، محکوم نفس رسول ہو کے رہنا ہے۔ واضح ہے؟ ولایت کی یہ معنی، صرف یہ کہنا ولایت علی یعنی حب علی نہیں، حب علی تو ہے علامات، اس میں کوئی شک نہیں، حب علی علامت ہے، حب علی جوہر ذات ہے، لیکن نظام صرف علامت پہ تمام نہیں ہو جاتا، نظام صرف جوہر ذات تک محدود نہیں رہتا، نظام ہوتا ہے۔ واضح ہے؟ کلیئر ہے بالکل یہ بات؟ ولایت ایک نظام ہے، اس نظام کی بنیاد توحید الہی ہے۔ جب توحید الہی ہماری زندگیوں میں نفوذ پیدا کرتی ہے تو ولایت علی ابھر کے سامنے آتی ہے۔ صلوات پڑھنے محمد و آلہ۔ اب ذرا اور دقیق تر ہو جائے بحث، جتنی میری طبیعت رقیق تر ہو رہی ہے میں دقیق تر ہوتا جا رہا ہوں۔ آپ حضرات دعا کریں گے تو انشاءاللہ سرکار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ایک ارشاد ہے، بلند صلوات۔ وہ ارشاد کیا ہے؟
فرماتے ہیں اس صلاۃ کو، اس نماز کو، اس نماز کے بارے میں حضور کے بہت سے ارشادات ہیں، یہ جو ہمیں آپ کو سکھائی گئی۔ ایک جگہ فرمایا گیا کہ الصلاۃ معراج لکل تقی، الصلاۃ معراج لکل تقی، اور یہ حضور پاک مقام ختم نبوت کے دہان مبارک سے نکلا ہوا فقرہ ہے جسے مقام ولایت نے نقل کیا ہے۔ مولا علی نے کہا ہے کہ رسول نے یہ کہا ہے، مولا علی نے کہا ہے کہ رسول نے کہا ہے کہ یہ نماز ہر متقی کی معراج ہے۔ یہ کیسا عاشق علی متقی ہے کہ جو معراج بھی نہیں پہچاننا چاہتا؟ معراج سے گریز ہے۔ فرمایا الصلاۃ معراج لکل تقی۔ دوسرا جملہ حضور ہی کا ہے، فرمایا کہ الصلاۃ صلۃ باللہ سبحانہ وتعالی، نماز تو اللہ سبحانہ وتعالی سے ایک ربط و تعلق ہے۔ اللہ سے کیا ہے؟ ایک ربط و تعلق ہے۔ کوئی مثال اللہ اور بندوں کے ربط اور رشتے پہ مکمل اتر نہیں سکتی، اللہ اللہ ہے۔ لیکن باتوں کو سمجھنے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، باپ اور بیٹے کا رشتہ، باپ کے دل میں جو شفقت اور محبت بیٹے کے لیے، اولاد کے لیے ہوتی ہے، اس کا خود اولاد کبھی اندازہ نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی کہ باپ کے دل میں میرے لیے کیا ہے۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ اصل باپ کا وجود بیٹے کے وجود سے اشرف و اعلیٰ ہوتا ہے۔ بیٹے کا وجود باپ کے مقابلے میں اشرف و اعلیٰ وجودی لحاظ سے نہیں ہوتا، اس لیے جس کا مقام اشرف ہو اس کو وہ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ جو اس کے برابر اشرف نہ ہو۔ اس لیے کسی اولاد کو ملامت بھی نہیں کی جا سکتی، برا بھلا نہیں کہہ سکتے کہ تو نہیں سمجھتا میرے دل میں تیرے لیے کیا، وہ نہیں سمجھ سکتا۔ اسے بھی شفقت کے ساتھ ہم ہی کو ماننا پڑے گا کہ وہ نہیں سمجھ سکتا۔ اور ہمارے اور اسی لیے بچے نہ جانے کتنی غلطیاں کرتے ہیں اور پلٹ کے معافی نہیں مانگتے، ان کے معافی مانگے بغیر بھی باپ معاف کر دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے نہ جانے کتنی لغزشیں ہیں جو بندے کرتے رہتے ہیں اور پروردگار معاف کر دیتا ہے۔ کہ یہ بندے اگر ہر بات پہ پروردگار عذاب نازل کرے اور سزا دے اور عتاب کرے تو یہ کرۂ ارض کہیں باقی رہ سکتا ہے؟ یہ زمین باقی رہ سکتی ہے؟ باپ جس طرح ہر گھر کا یہ تجربہ ہوگا، بیٹے غلطیاں کرتے ہیں، ہر غلطی پہ آ کے کہتے ہیں بابا سوری، نہیں، بعض بیٹے تو ناز ہوتا ہے، ناز فرزندی، میں بیٹا ہوں، میں نے غلطی کی تو کیا انہیں خود ہی معاف کر دینا چاہیے؟ ہیں؟ جیسے میں یہاں لفظ ناز فرزندی کہہ رہا ہوں، ویسے ہی علامہ جمیل مظہری مرحوم مغفور نے یا ان کے لیے پروفیسر عبد المغنی نے ترکیب استعمال کی تھی، ناز بندگی۔ حقیقتاً انسانوں میں ناز بندگی ہونا چاہیے، ناز ہونا چاہیے کہ ہم اس کے بندے ہیں۔ جب آپ کے اندر یہ ناز ہوگا کہ ہم اس کے بندے ہیں تو وہ نہ جانے آپ کی کتنی خطائیں معاف کر دے گا، صرف اس ناز پر کہ یہ ناز کرتا ہے کہ میرا بندہ۔ یہ کسی اور کی غلامی پہ نازا نہیں ہے، یہ کسی اور کی غلامی پہ نازا نہیں ہے، تو ناز کرتا ہے کہ میں اہل لا الہ الا اللہ ہوں، یہ تو ناز کرتا ہے کہ میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنے والا ہوں، یہ تو ناز کرتا ہے کہ میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے والا ہوں، یہ ناز کرتا ہے کہ میں اشہد ان علی اللہ کہنے والا ہوں۔ ناز کریں، اس میں کبھی شرمندہ نہ ہوئیے گا۔ بات تو بچہ نہیں سمجھ سکتا باپ کی حقیقت، اسی طرح کوئی بھی بندہ نہیں سمجھ سکتا اللہ کی حقیقت کو اور اس کے کمال لطف کو، اس کے فیضان رحمت کو، کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اور وہ ہے کہ جو اپنے فیضان رحمت سے مسلسل تکویناً و تشریعاً
بندوں کو ظلمتوں سے نکال رہا ہے اور نور کی طرف لے جا رہا ہے. ظلمتوں سے نکال رہا ہے اور نور کی طرف لے جا رہا ہے. یہ ظلمتوں سے نکال کے نور کی طرف لے جانے کے پروسیس میں بہت سی چیزیں ہیں، ظاہراً و باطناً. بحث دقیق ہے. ظاہری طور پہ بہت سی چیزیں اور باطنی طور پہ بہت سی چیزیں. بالکل ویسے ہی اب مثال دوں، یہ مثال کراچی میں دے چکا ہوں دوسرے کانٹیکسٹ میں، آج دوسرے کانٹیکسٹ میں دے رہا ہوں. آج کل دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے جو سائنٹیفک بھی ہے اور پولیٹیکل بھی ہے؟ یورینیم کی افزودگی، یورینیم کا انریچمنٹ ہے نا، سائنٹیفک حقیقت ہے، سائنٹیفک پروسیس ہے. مگر سائنسدانوں سے زیادہ دم نکلتا ہے اس کا کس پر؟ سیاستدانوں کا. اس ملک کو حق ہے کہ یورینیم کی افزودگی کرے، اس ملک کو حق نہیں. کیوں نہیں ہے بھائی؟ یہ ایک الگ مسئلہ. میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں اس لیے سیاسی بات نہیں، میں مثال دے رہا ہوں صرف. ٹھیک ہے نا، یہ ایک مسئلہ ہے. توجہ رکھیے گا. آپ سب مائیں سن رہی ہیں، بہنیں سن رہی ہیں، خواہران سن رہی ہیں، آپ حضرات سن رہے ہیں. یہ تقریر بھی ہے، بیان فضائل بھی ہے اور درس بھی ہے، اور یہ پوری وہ بحث ہے کہ جو ہمیں بحیثیت انسان ارتقاء کے منزل تک لے جانے والی ہے. ہمیں بحیثیت انسان مرتبہ کمال تک پہنچانے والی ہے. واضح ہو رہی ہے بات؟ جوانان عزیز، حاشا و کلّا جو آپ نے اپنی جوانی ضائع کی، جوانی رائگاں نہ کرنا. یہ 4 دن کی دنیا کی زندگی کے لیے، 4 دن کی دنیا کی عیش و عشرت کے لیے غفلت میں بسر نہ ہو. آپ کو بہت بڑے مراتب و منازل کمال و عروج و معراج تک پہنچنا ہے. آپ کو پہنچنا ہے. آپ کے نبی تو تھے ہی صاحب معراج. آپ کے لیے بھی ایک خاص معراج ہے جس تک آپ کو پہنچنا ہے. یہ اس معراج کمال تک پہنچنے کے لیے کچھ ظاہری اسباب ہیں، کچھ باطنی اسباب. یہ ظاہری باطنی کیا ہوتا ہے؟ اب وہ بچوں کو سمجھانے والی باتیں ہیں، مگر اس سے حقیقتیں سمجھ میں آ جائیں گی. جس دن میری طبیعت خراب ہوتی ہے نا، اس دن بہت دیر تک مجلس پڑھتا ہوں. گھبرائیے گا نہیں. کو انٹروڈیوس کے لیے جو تعلیمی ایجوکیٹو جو ویڈیوز آتی ہیں ان میں دیکھا ہوگا کہ کتنا بڑا ساز و سامان ہوتا ہے، کتنی بڑی جگہ ہوتی ہے، اور اس میں کیسی پیچیدہ مشینری ہوتی ہے. ہارڈ ویئر کتنا ہوتا ہے، سافٹ ویئر کتنا ہوتا ہے، اس کے اندر مادہ مواد کتنا ہوتا ہے، کیا کیا کچھ ہوتا ہے یورینیم انریچمنٹ پلانٹ میں. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ کسی ایک چیز سے تھوڑی ہو جاتا ہے. یورینیم اور لیا اور انگارے پہ رکھ دیا، ایسے ہی ہوتا ہے. انگیٹھی بنا لی. یہ سب اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ یاد رہ جائے. بچے جا کے پوچھیں گے انگیٹھی کیا ہوتی ہے ماما. اسی طرح ہماری تقریر یاد رہ جائے گی. تو معلوم ہوا کہ کوئی ہیٹر لیا، انگیٹھی لی، اس پہ یورینیم اورس لا کے رکھ دیے، انریچمنٹ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا. کیا پورے شہر ہوتے ہیں زمین کے اندر. کہاں ہوتے ہیں؟ ہاں، زمین کے اندر، زیر زمین. جو بالائے زمین نظر آتا ہے وہ کم ہوتا ہے، جو زیر زمین ہوتا ہے وہ. اسی لیے کہا جاتا ہے عمل کم کرو، اخلاص زیادہ رکھو. اب یہ جو چند چیزیں ہیں، 24 گھنٹے ہیں. 24 گھنٹے کتنے؟ 24 گھنٹے. 24 گھنٹے میں ہر گھنٹے میں کئے منٹ ہے؟ 24 گھنٹے میں کئے منٹ ہے؟ اب کرتے رہیے گا ملٹی پلائی. ٹھیک ہے نا؟ جو کہنا چاہ رہا ہوں، 17 رکعت نماز پڑھنے میں کئے منٹ لگتے ہیں؟ بہت کم. یہ 17 رکعت نماز مان لیجئے 17 منٹ میں ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور چند بار آپ کو کھڑا ہونا ہے، جھکنا ہے، بیٹھنا ہے. یہ ایک ظاہری عمل ہے، یہ ایک سانچہ ہے. اس سانچے میں آپ کے نفس کو پکایا جا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک انریچمنٹ ہے.
داخل میں کیا ہے؟ نیت. داخل میں کیا ہے؟ نیت. نیت کا استمرار، استدامت النیہ، اخلاص، توجہ. اور اس نیت اور اخلاص اور استدامت اور ان سب کے بھی باطن میں کیا ہے؟ ولایت. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ولایت کی جگہ کہاں ہے؟ باطن میں باطن وجود انسانی میں. وہاں جڑیں ولایت کی مستحکم ہوں، اور اس کے بعد اس کی شاخیں، اس کے تنے، اس کی شاخیں، اس کے پھل، اس کے برگ و بار پورے وجود کو ڈھانپ لیں. یعنی اس طرح ہو جائیں آپ کہ نماز تو ہو گئی، مگر جو کیفیت نفس کی نماز میں تھی اللہ سے تعلق کی، وہ اس وقت بھی باقی رہے جب آپ نماز نہ پڑھ رہے ہوں. اگر یہ باقی ہے تو اس کے معنی ہے کہ واقعا نفس کا انریچمنٹ ہو گیا. روزہ رکھا، ایک ظاہری عمل ہے، 12 گھنٹے کا روزہ. روزے میں کچھ پابندیاں تھیں. جب روزہ نہیں ہے آپ، اس وقت بھی وہ کیفیت، وہ قدریں، وہ ویلیوز، وہ مورلز، وہ ورچوز وہ باقی رہیں اور لہلہاتی رہیں جو روزے کی کیفیت میں تھی. تو اس کے معنی یہ ہے کہ نفس کا انریچمنٹ ہو رہا ہے. یہ جو خاص ربط و تعلق اہل بیت سے ہے، جب آپ فرش عزا پہ ہوتے ہیں اور ذاکر و خطیب پڑھتا ہے تو ایک جوش ہوتا ہے اندر، ہر ایک کے حسب ظرف. مولا واقعاً ہم کربلا میں ہوتے تو آپ کے دشمنوں سے لڑتے، ہم آپ پہ جان قربان کرتے. یہ اس وقت بھی باقی رہے کہ جب آپ کسی پولیٹیکل کانفرنس میں ہوں، یہ اس وقت بھی ہو جب آپ کسی بزنس کا معاملہ کر رہے ہوں. تو اس کے معنی یہ ہے کہ نفس کا انریچمنٹ ہوا، جو کیفیت تھی وہ زوال آمادہ نہیں ہوئی بلکہ باقی رہی. گراف یوں نہیں ہوا، یوں ہوا. واضح ہے بات؟ یہ پورا نظام ہے. اس نظام کی ہر شے اپنی جگہ ضروری ہے. کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کے لیے آپ کہیں کہ یہ ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے. واضح ہو رہی ہے بات؟ اب بس کافی ہے، ایک جملہ عرض کروں کہ رسول پاک کا جو آخری جملہ میں نے عرض کیا تھا کیا؟ ایک تو یہ کہ نماز ہے الصلاۃ معراج لکل تقی، وہ اسی نماز کے لیے. یہ جو 2 رکعت صبح کی اور 4 رکعت ظہر کی اور 4 رکعت عصر کی اور 3 رکعت مغرب اور 4 رکعت عشاء، اس کے لیے کہا ہے الصلاۃ معراج لکل تقی. ہر متقی کے لیے یہ نماز معراج ہے. اور دوسرا جملہ کیا ہے؟ الصلاۃ صلۃ باللہ، نماز تو اللہ سے ربط کا نام ہے، تعلق کا نام ہے. ابھی ایک آیت میں نے پڑھی تھی، اللہ فرماتا ہے هو الذی یصلی علیکم، وہی وہ ہے جو تمہیں اپنے فیضان رحمت سے مستفیض کرتا رہتا ہے تاکہ تم ظلمتوں سے نکل کے نور کی طرف جاؤ. یہ صلاۃ کیا ہے؟ یہ صلاۃ اللہ کے فیضان رحمت کے وہ پیکر ہیں جو اس دنیا میں ظاہری طور پر آتے ہیں تاکہ خلقت کو نکال کے ظلمتوں سے نور کی طرف لے جائیں. اس آیت کی روشنی میں محمد صلاۃ ہیں، علی صلاۃ ہیں، حسن صلاۃ ہیں، زہرا صلاۃ ہیں، حسین صلاۃ ہیں، ائمہ اطہار صلاۃ ہیں. صلوات پڑھنے ہیں محمد والے. وہ ہیں صلاۃ. اس صلاۃ سے مطلب یہ نہیں کہ یہ صلاۃ چھوڑ دیں، واضح ہے وہ صلاۃ ہیں. 2 حیثیتوں سے کم سامنے اس وقت جو آج مجلس میں عرض کر رہا ہوں. ایک یہ حیثیت کہ ان کا پورا وجود ہی عین ربط ہے ذات الہی سے. ہم جب ربط پیدا کرنا چاہیں تو وضو کریں، نماز پڑھیں تو ربط پیدا ہوگا. ان کا وجود سراپا ربط ہے پروردگار سے. ان کا وجود سراپا ربط ہے پروردگار سے، اس لیے یہ صلاۃ ہیں. اور دوسری حیثیت کیا کہ پروردگار نے انہیں اپنا فیض رحمانی اور فیض رحیمی کا پیکر بنا کے بھیجا ہے جو آپ کو ظلمتوں سے نور کی طرف لے جائیں گے، اس لیے بھی یہ صلاۃ ہیں.
اتنے جہاد ہیں ان کے صلات ہونے کے. اگر صرف 10 دن تک تقریر جاری رہے اور صرف یہ وجوہ بیان ہوتے ہیں کس کس لحاظ سے آل محمد صلات ہے، تو ان کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. ہیں آل محمد صلات ہیں، یعنی ان کا وجود مبارک و مقدس سراپا ربط ہے اللہ سے. اب یہ جو سراپا ربط ہے اتنی آسانی سے کہہ دیا میں نے، اب وقت نہیں ہے. فلسفی میں جا کے پڑھیے گا کہ وجود ربطی کیا ہوتا ہے، وجود رابطی کیا ہوتا ہے، وجود اصلی کیا ہوتا ہے. یہ سب وجود کی قسمیں جب وہ پڑھیں گے اتنا سارا، تب اور لطف آئے گا اس چھوٹے سے جملے کا. تب لطف آئے گا کہ کیا کہا معصوم نے، نحن الصلاۃ فی کتاب اللہ، ہم ہیں اللہ کی کتاب میں صلاۃ. حقیقت خدا کی قسم یہ صلاۃ ہے، یہ سراپا ربط ہے پروردگار سے، اور یہی وسیلہ ہیں جو ہمیں ظلمتوں سے نکال کے نور کی طرف لے جائیں گے. لیکن انہوں نے ہمیں ظلمتوں سے نکال کے نور کی طرف لے جانے کے لیے جو مصائب سے ہیں، وہ ان کی قربانیاں ہیں، وہ ان کی قربانیاں ہیں. اللہ اکبر، کیا کیا قربانیاں دی، کیا کیا قربانیاں دی. اولاً تو ان کی قربانیوں کا کوئی اندازہ کر ہی نہیں سکتا. جیسے ان کے فضائل کا اندازہ نہیں ہو سکتا نا، ان کی قربانیوں کا اندازہ بھی نہیں ہو سکتا. ابھی ایک بڑا صدمہ مجھے ہوا، بہت بڑا صدمہ. مدینہ منورہ گیا ہوا تھا، وہاں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یہ جو بی بی کا شعر آپ لوگ پڑھتے ہیں کہ مجھ پہ اتنی مصیبتیں پڑی، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالی. اگر یہ مصیبتیں روز روشن پہ پڑتی تو وہ شب تار سے بدل جاتا. عجب بے معرفتی کا سوال تھا، صدمہ تھا، لیکن میں شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. کہا کون سی مصیبت ایسی پڑی تھی فاطمہ پہ؟ میں لرز گیا. پھر میں نے کہا کہ دیکھیے، اگر آپ کو ان کے مرتبے کا علم ہو، اگر آپ کو ان کی منزلت معلوم ہو، اللہ کے نزدیک کیا رتبہ ہے ان کا، حقیقت میں ان کی ذات کتنی بلند ہے، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کے سامنے کھڑے ہو کے بلند آواز سے گفتگو کرنا بھی ظلم ہے. ان کے سامنے کھڑے ہو کے بلند آواز سے گفتگو کرنا بھی ظلم ہے. جان بوجھ کے کوئی ان کے سامنے کھڑا ہو کر زور سے بلند آواز سے کہ فاطمہ ڈر جائیں، فاطمہ دہل جائیں، فاطمہ کے دل کو تکلیف پہنچے، خوف کھا جائیں، یہ سب سے بڑا جرم ہے. چہ جائے کہ کوئی شخص آئے اور بی بی کے سامنے کھڑا ہو کر کہے کہ ہم اس گھر کو جلا دیں گے. اور بس گفتگو یہی نہیں تمام ہوتی کہ بی بی کے سامنے کہہ رہا ہے کہ ہم اس گھر کو جلا دیں گے. بی بی نے پلٹ کے کہا اس میں رسول کے بچے حسن و حسین ہیں. کہا وَإِن ہوا کرے. میں کہتا ہوں کربلا تو وہیں برپا ہو گئی، کربلا تو وہیں تمام ہو گئی. ان دو فقروں پر، دو جملوں پر، ان مکالموں پہ کربلا تمام. عزم اسلام سیاسی سامنے آ گیا، نہ اس میں حرمت خدا ہے، نہ حرمت رسول ہے، نہ حرمت آل رسول ہے. اس میں ہے تو بس اقتدار سیاسی کی حوث، بس اقتدار سیاسی. بس آپ گریہ کر رہے ہیں. میں اکثر عرض کرتا ہوں زیادہ عبارت آرائی مصائب میں نہیں کرتا. اصل واقعات جو ہے نفس واقعات، اس میں اتنی المناکی ہے کہ ایک عاشق کے لیے، ایک محب کے لیے، ایک عارف کے لیے تڑپ تڑپ کے رونے اور سر و سینہ پیٹنے کے علاوہ چارہ نہیں رہ جاتا. آپ اندازہ کیجئے
اندازہ کیجئے کیا یہ چھوٹی مصیبت ہے کہ جس پر اس کائنات کا سب سے بڑا شجاع انسان، سب سے بڑا صابر انسان بلند آواز سے گریہ کرے اور غش کھا کے زمین پر گر جائے۔ یہ روایت ہے کہ جب حضرت اسماء بنت امیس نے آ کے مسجد نبوی میں حضرت امیر المومنین سے کہا یا علی فاطمہ گزر گئی، علی اتنی زور سے گریہ کر کے غش کھا کے زمین پر گرے ہیں کہ زمین لرز گئی، آسمان لرز گیا۔ علی علی، اور علی کی زبان پر ایک فقرہ تھا، وہ فقرہ یہ تھا، اے سیدہ، اے رسول کی بیٹی، رسول کے بعد آپ ہی تو میرے لیے تسلی کا باعث تھی، اب میرے لیے تسلی کا سامان کہاں رہا؟ اجرکم علی اللہ۔ مسلسل آپ سنتے رہتے ہیں یہی دو فقرے، روز سنتے ہیں، ہر ذاکر سے، ہر مرثیہ خان سے، ہر نوحہ خان سے، مگر کیا اس میں علم ناکی ہے کہ سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں، سیدہ کی پسلیوں میں پہلوں میں کیلیں در آئی تھیں، سیدہ سر سے پیر تک لہو لہان ہو گئی، سیدہ کے شکم میں جو جنین تھا وہ شہید ہو گیا۔ اس کے بعد سیدہ جتنے دنوں بھی زندہ رہی، سیدہ نے اپنی تمام تکلیف علی سے بھی نہیں بتائی۔ اس لیے بعض چیزیں ایسی ہیں جو امیر المومنین پر بھی ظاہراً اس وقت ظاہر ہوئیں جب علی بی بی کو غسل دے رہے تھے۔ کل روز شہادت ہے، آج شب شہادت ہے، اس لیے بس چند فقرے عرض کر لینے دیجیے۔ بی بی نے جب اس دنیا کو وداع کہا تو ایک وصیت نامہ لکھا، ایک وصیت نامہ خاص اپنی عطرت، ذریت، قیامت تک آنے والے سادات کے لیے، اور ایک وصیت نامہ تمام عالم بشریت اور انسانیت کے لیے۔ مولا علی نے وصیتیں پڑھی، ان وصیتوں میں ایک یہ بھی تھی، علی مجھے تمہارے علاوہ کوئی غسل نہیں دے گا۔ مولا علی نے غسل دیا، اور جب غسل دے رہے تھے تو ایک مرتبہ بلند آواز سے گریہ کیا۔ دیکھو ٹھہر ٹھہر کے ایک ایک لفظ، کتنی جلدی میں نے کہہ دیا آغا مولا علی نے غسل دیا۔ ابھی کل میرے ساتھ کتاب ہے، کل ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ مولا علی جب غسل دے رہے تھے تو حسن اور حسین سے مدد لے رہے تھے، بیٹا تم پانی دو میں غسل۔ ایک جملہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا نا یہاں پہ کوئی بھی خطیب۔ زہرا آپ کو غسل دیا جا رہا ہے اور آپ کو غسل دینے کے لیے پانی حسین دے رہے ہیں، یہ وہ حسین ہے جنہیں غسل نصیب نہیں ہوگا۔ یہ وہ حسین ہے جنہیں کربلا میں پانی نصیب نہیں ہوگا۔ مولا علی ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، اسماء بنت امیس ہیں، چند مخصوص اصحاب، چند مخصوص بنی ہاشم کے افراد غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ بلند آواز سے گریہ کیا۔ جب اصحاب نے پوچھا تو کہا کہ تمہیں معلوم نہیں بی بی کی پسلیاں شکستہ تھیں لیکن مجھ سے بھی شکایت نہیں کی۔ بس جو کچھ پڑھ سکوں گا اب کل پڑھوں گا، آج بس ایک منظر، آپ وہ بھی منظر اکثر سنتے رہتے ہیں۔ غسل ہوا، کفن ہوا، 7 پارچوں میں کفن، حسب مراتب زہرا، حسب وصیت زہرا، کفن دے دیا۔ اور اس کے بعد پھر آخری دیدار کے لیے بچوں کو بلایا۔ کس کس کو بلایا ہے؟ وہ حسن کو بلایا، حسین کو بلایا، زینب کو بلایا، ام کلثوم کو بلایا۔ تصور کی آنکھیں بیدار رہیں، چشم دل بیدار رہے۔ جب مولا علی نے کہا ہوگا بیٹی زینب ماں کو رخصت کر دو، کیا قیامت گزری ہوگی؟ بیٹی ام کلثوم ماں کو آخری سلام کر لو۔ سب نے آخری سلام کیا۔ زینب بیٹی ہیں، ام کلثوم بیٹی ہیں، حسن بیٹے ہیں بڑے، حسین چھوٹے بیٹے ہیں، مگر حسین کی ایک خاص شان ہے۔ اسی لیے روایتوں میں یہ ہے، اور اس پہ شک نہ کیجیے گا، اس پہ شک نہ کیجیے گا، یہ بحث الگ ہے، مصائب میں پڑھ کے ہم لوگ گزر جاتے ہیں، لیکن یہاں بڑے مطالب ہیں۔ حسین مادر گرامی کے پائیں پاک کھڑے ہوئے ہیں، بڑے ناز سے کھڑے ہیں حسین۔
ناز فرزندی، بڑے ناز سے کھڑے ہیں حسین۔ مادری گرامی، کیا آپ ایسے ہی ہم سے رخصت ہوں گی؟ روایتیں ہیں عزیزوں، بندے کا بند ٹوٹ گئے، زہرا کے ہاتھ بلند ہوئے،